جانور جہاں قافلے سے آگے بڑھتا ہے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش آ جاتا ہے۔ کبھی جانور نے بولا، کبھی کوئی بزرگ آ گئے، کبھی درخت کی شاخیں جھکیں، کبھی آسمان سے بادل کی آواز آئی۔ غرض یہ کہ پورے راستے میں مشاہدہ کیا کہ قدرت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ اس بچے کے بارے میں پیغام دیتی جا رہی ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کو جناب آمنہ کے گھر میں اس بچے کو دیکھ کر اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ پیسے ملیں نہ ملیں بچے کو مجھے لے کر جانا ہے۔ یہ جو واقعات دیکھے تو محبت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے سے اور زیادہ محبت کر رہی ہیں۔ ماں ہونے کے ناطے جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اس مرحلے سے بہرحال گزرنا تو تھا کہ جناب حلیمہ کا ایک سینہ بالکل سوکھا ہوا ہے اور دوسرے میں اتنا کم دودھ ہے کہ اپنا بچہ پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا۔ اب یہ بچہ تو اجرت پہ لے کے آئی ہیں، اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے یا جانوروں کا دودھ پلا کے گزارا کرنا ہے، مگر اس لانے والے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے۔ یہ پریشانی تو ہے ماں کے ذہن میں کہ کس طریقے سے میں اس منزل سے گزروں گی، مگر اس وقت یہ دیکھ کر محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ جب یہ بچہ آیا حلیمہ سعدیہ کا احسان نہیں لیا، حلیمہ سعدیہ پر احسان کیا ہے کہ جب دودھ پلانے کا وقت آیا حلیمہ سعدیہ نے یہ چاہا کہ اپنے بائیں سینے سے دودھ پلائیں، مگر بچے نے منہ پھیر لیا، دائیں سینے کی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ کوشش کی، جب یہ دیکھا کہ بچہ نہیں مان رہا تو ایک مرتبہ بچے کو مخاطب کیا، جس طرح ناسمجھ بچے سے آدمی گفتگو کرتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی ضد پوری کر لو، لیکن تمہیں یہاں سے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ جیسے ہی اس بچے نے سیدھے سینے کو منہ میں لیا اس میں سے دودھ جاری ہو گیا، اور اتنی کثرت سے دودھ جاری ہوا کہ دوسرے سینے سے بھی حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ جو آج تک بھوکا چلا آ رہا تھا آج پیٹ بھر کے دودھ پی رہا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ نے بچے کو ہاتھ پہ لیا۔ کتنا بابرکت بچہ ہے کہ آیا تو اپنی غذا خود لے کے آیا، اور میرے بچے کے دودھ میں کمی نہیں ہونے دی بلکہ اسے اور بھی زیادہ دودھ مہیا کر دیا۔ پروردگار کی سنت ہے کہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ حبیب کی وجہ سے دوسروں پر احسان ہونا ہے۔ اس مسئلے پر علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بے شک پیغمبر اسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے سے دودھ پیا، لیکن دراصل اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ اس سینے میں دودھ جاری ہوا جو سوکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب حلیمہ کے سینے کو ایک برتن قرار دیا، اور پیغمبر اسلام کو پلایا جانے والا دودھ ان کے جسم کا جزو نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اس بات سے وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں پہنچے تھے تو آپ پر سب کا دودھ حرام کیا گیا تھا، اور ان کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا تھا، اور یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، انہیں کیوں غیر عورت کا دودھ پلایا گیا؟ سفر تمام ہوا اور جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بچے کو گھر میں لٹایا گیا تو جناب حلیمہ کی سواری وہ گدی 3 مرتبہ بستر رسول کے گرد طواف کرتی ہے، اور پھر پیشانی کو زمین پہ رکھ کر انسانی آواز میں کہتی ہے کہ اے سردار انبیاء، میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری بیماری ختم ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ پھر چونکیں، پھر ایک معجزہ دیکھا کہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ذات اس جانور کی بیماری ختم کرنے کا سبب بنی تھی، اور پھر تو ایسے واقعات، ایسے مشاہدات مسلسل پیش آتے رہے کہ حلیمہ سعدیہ حیران ہو کر سوچ رہی تھیں کہ جس بچے کو میں بادل نخواستہ اور مجبوراً لینے گئی تھی وہ میرے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پیغمبر اسلام اس وقت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے تھے جب ان کے پورے قبیلے میں قحط تھا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم مکے سے اجرت میں پیسے نہیں غلہ لے کے آئے تھے، تو قحط میں انسانوں کے لیے خوراک مشکل تھی تو جانوروں کو کیا کھلا سکتے تھے، مگر پھر بھی اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں مار سکتے۔ روزانہ صبح کو اپنے جانوروں کو قبیلے کے چاروں طرف چرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے قبیلے کے جانور بھوکے واپس آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو خوراک مل بھی گئی تو فقط اتنی کہ مرنے نہ پائیں، مگر بھوکے رہ جاتے ہیں، روز بروز کمزور ہو رہے ہیں، اور میرے جانور انہی جانوروں کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، جسم فربا سے فربا ہوتا جا رہا ہے۔
سارا قبیلہ حیران ہے کہ سارے جانور ایک ساتھ ہی ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن سارے قبیلے کے جانور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ اتنی برکت۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے گھر میں آیا، اس وقت میرے گھر میں بھیڑ بکریاں، اونٹ اور باقی جانور ملا کر کل 22 جانور تھے، اور جب 5 سال بعد یہ بچہ ہمارے گھر سے گیا تو ہمارے جانوروں کی تعداد 1020 ہو چکی تھی۔ پیغمبر اسلام اس گھر میں جتنا عرصہ رہے احسان نہیں لیا، بلکہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے قبیلے پر احسان کیا ہے۔ جناب حلیمہ مزید کہتی ہیں کہ مجھے اس بچے کا کوئی کام سر انجام نہ دینا پڑا۔ جب کبھی میں ارادہ کرتی کہ آج اس کے بالوں میں کنگھی کروں اور میں یہ دیکھتی کہ اس کے بالوں میں کنگھی ہو چکی ہے، جب ارادہ کرتی کہ اس کا چہرہ دھوؤں تو دیکھتی کہ اس کا چہرہ پہلے سے دھلا ہوتا، جب کبھی یہ ارادہ کرتی کہ آج اس کا لباس بدلنا ہے تو لباس پہلے سے بدلا ہوا ہوتا۔ میں حیران ہوا کرتی کہ یہ سارے کام کون انجام دے کے جاتا ہے، کون ہے، کس وقت آتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور مسئلہ فقط حلیمہ سعدیہ کے گھر تک نہیں، حلیمہ سعدیہ کو تو برکت ملی ہی، مگر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 5 سالوں میں یہودی پورا زور لگا رہے ہیں کہ پتہ تو چلے بچہ گیا تو گیا کہاں، مگر انہیں ذرہ برابر بھی خبر نہ مل سکی، فقط اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کا سارا قبیلہ پیغمبر اسلام پہ جان چھڑکتا ہے، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے۔ اور سبب یہ ہے کہ جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلے دن میں اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے کے اس درخت کے پاس گئی جو سوکھا ہوا تھا۔ میں اس بچے کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھی اور ہم نے دیکھا کہ خود بخود اس درخت پہ پتے آ گئے، سرسبز و شاداب ہو گیا اور پھل لگ گئے۔ اور فقط درخت کا مسئلہ نہیں ہے، جس کے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤں وہ گھر خوشحال ہو جاتا ہے، جو اس بچے کے قریب آ جائے اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے قبیلے کی جو سب سے غریب عورت تھی، اتنی غریب تھی کہ اس کا لقب پڑ گیا ام المساکین، سارے مسکینوں کی ماں، یعنی سب سے غریب اور فقیر عورت۔ صرف ایک مرتبہ وہ میرے گھر میں کچھ مانگنے آئی، میرے گھر سے جب اسے کچھ نہ مل سکا اور وہ جانے لگی تو چلتے چلتے اس کی نگاہ اس بچے پر پڑ گئی۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ خود بخود وہ آگے بڑھی اور پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ اسے اس بات کا احساس بھی تھا کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے، چنانچہ اب وہ صبح شام آتی ہے اور اس بچے کے تلوے اپنی آنکھوں سے ملتی ہے۔ تو اب پورا قبیلہ کسی نہ کسی طرح پیغمبر اسلام سے استفادہ کر رہا ہے، اور سارے قبیلے کی برکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب باتیں دیکھ رہے ہیں مگر کسی کو نہیں بتا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام درخت کے قریب سے گزریں تو اگر سوکھا ہوا درخت ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے، سرسبز و شاداب درخت ہے تو اس کے سبزے میں اور اضافہ ہو جائے۔ کسی نہر کے قریب سے گزریں، اگر سوکھی نہر ہے تو پانی جاری ہو جائے، اگر پانی جاری ہے تو پانی کی مقدار بڑھ جائے۔ جس کے کھیت کے قریب سے گزریں اس کی فصل کئی گنا بڑھ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور عرب میں اس وقت جانوروں کو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا، مگر جہاں جانوروں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ عرب کے صحرا میں بھیڑیے بڑی کثرت کے ساتھ تھے، اور ہر قبیلے کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے جانوروں کو بھیڑیے سے کیسے بچایا جائے۔ پیغمبر اسلام کے آنے سے انسانوں کو تو برکتیں ملیں، مگر کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابتدا میں بعض جانور اس قبیلے کے کچھ جانور اٹھا کر لے گئے تھے، مگر بعد میں جب پیغمبر اسلام نے دعا کی تو ان جانوروں کو خود وہ بکریاں لا کر واپس کرنا پڑیں۔ چنانچہ اس قبیلے کے لیے سب سے اطمینان کی بات یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے وجود کی وجہ سے ہمارے جانور بھی محفوظ ہو گئے۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کر رہا ہے، اور پیغمبر اسلام تو گویا اب اس قبیلے کے سردار بن گئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پیغمبر خدا کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپسی اور ان کی والدہ اور دادا کے ساتھ زندگی گزارنے اور وہاں پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید